ارے اماں، آپ ہمارے ساتھ یہاں کہاں بیٹھ گئیں؟ دکھ نہیں رہا بس 4 لوگوں کے لیے کرسی ہے؟ آپ اگر یہاں بیٹھیں گی تو میرے سسر کہاں جائیں گے؟ اکبر نے بوڑھی ماں عائشہ بیگم کو ہاتھ پکڑ کر کرسی سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو عائشہ بیگم نے کہا، بیٹا تم نے ہی تو کہا تھا کہ آج تمہاری سالگرہ ہے تو سب باہر چل کر کھانا کھائیں گے، تو پھر کیا تم مجھے یہاں میری بےعزتی کرنے کے لیے لائے ہو؟ یہ سن کر اکبر ٹھیکے مار کر ہنسنے لگا۔ ارے بوڑھی، تمہیں کس نے کہا تھا کھانا کھانے کے لیے؟ ارے شکل دیکھی ہے اپنی آئینے میں؟ اوقات ہے کیا میرے سسر کے سامنے بیٹھنے کی؟ آپ کہاں گوارا رہنے پڑتی اور وہ پڑھے لکھے رئیس گھر کے آپ ساتھ بیٹھیں گی؟ وہ تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ان کے یہاں تو آپ جیسے نوکری بھی نہیں رہتے۔ اب یہ پکڑیے اپنے بوتے کو اور جب تک ہم کھانا نہیں کھا لیتے اسے سنبھالیے۔ یہ سن کر عائشہ بیگم نے دکھی ہو کر کہا، کیا تم مجھے یہاں اپنے بیٹے کی آیا بنا کر لائے ہو؟ اکبر مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو آپ کو کیا لگا تھا کہ میں آپ کو یہاں پارٹی دینے کے لیے لایا ہوں؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ بیٹا تم تو جانتے ہو میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی، تم مجھے یہیں کچھ لا کر دے دو، میں یہاں سے کرسی کے پاس بیٹھ کر کھا لوں گی۔ عائشہ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا، لیکن اکبر نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور چپ چاپ جا کر اپنے سسرال اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ جس بیٹے کا پیٹ بھرنے کے لیے عائشہ بیگم نے نہ جانے کتنی ہی راتیں بھوکے پیٹ گزاری تھیں، آج اس بیٹے کو اپنے سسر اور امیر کی چکا چوندی میں اپنی ساس کی بھوکی ماں کی تڑپ بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ عائشہ بیگم پوتے کو کھلانے لگی، لیکن صبح سے کچھ نہ کھانے کے سبب اب ان سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہو نے صبح سے کچھ بنایا ہی نہیں تھا، یہ کہہ کر کہ ماں جی آپ ہوٹل میں ہی لذیذ کھانے کھائیے گا۔ عائشہ بیگم وہاں موجود کھانا کھاتے ہوئے سب لوگوں کو بس ایک ٹک امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک ویٹر آ کر بولا، کیا ہوا اماں جی، کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ تو عائشہ بیگم کچھ نہ بولیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ تبھی ویٹر بولا، ماں جی بھوک لگی ہے نا آپ کو، چلیے میرے ساتھ۔ کہتے ہوئے ویٹر نے اپنے مالک سے چھپ کر ایک پلیٹ کھانا عائشہ بیگم کو دے دیا۔ اماں جی جلدی سے کھانا کھا لیجئے ورنہ میری مشکل ہو جائے گی۔ عائشہ بیگم صبح سے بھوکی کچھ ہی پل میں وہ پورا کھانا چٹ کر گئی۔ اب جان کر ان کی روح کو تسکین ملی تھی، لیکن تبھی ہوٹل کے مالک نے انہیں دیکھ لیا اور عائشہ بیگم کے پاس آ کر زور سے بولا، بوڑھی شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ عائشہ بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا معاف کر دے، بڑی بھوک لگی تھی۔ ارے بھوک لگی تھی تو باہر سڑک پر جا کر بھیک کیوں نہیں مانگ لیتی؟ میں نے یہ کوئی مذہبی لنگر نہیں کھول رکھا ہے، سبھی سمجھی؟ اب اس کے پیسے کیا تیرا بیٹا بھرے گا؟ عائشہ بیگم نے کہا، بیٹا میں تمہارے پیسے دلا دوں گی، میرا بیٹا یہی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ کہتے ہوئے عائشہ بیگم بیٹے کے پاس پیسے لینے پہنچی تو ان کا بیٹا اکبر سب کے سامنے انہیں دھکا دیتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا صاحب اس بھکاری کو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ بیٹے کے 3 باتیں سن کر عائشہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ امید بھری نظروں سے بیٹے کو تکتی رہی، لیکن بیٹا اپنے سسر اور بیوی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر کے لیے نکل گیا۔ تبھی اس ہوٹل کے مالک نے کہا، اس بوڑھی نے جو غلطی کی ہے، اس ہر جانے کے بعد بدلے میں سارے جھوٹے برتن اکٹھے کیے اور انہیں صاف کرنے لگی۔ بار بار ان آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تبھی وہ ویٹر ان کے پاس آ کر بولا، لیجئے اماں جی آپ برتن چھوڑ دیجئے، میں صاف کر دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں مالک کے آگے کچھ نہیں بولوں پایا۔ تو عائشہ بیگم نے نم آنکھوں سے بولی، بیٹا تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تم نے تو میرا پیٹ بھرایا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ کہتے ہوئے عائشہ بیگم نے اس ویٹر کو ایک طرف ہٹایا اور سارے برتن صاف کرنے لگی۔ اماں جی اب آپ گھر جائیے، میں مالک کو بول دوں گا، ویٹر نے کہا۔ تو عائشہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، اللہ کرے تم اتنے بڑے آدمی بنو کہ پورے شہر میں اپنا نام روشن کرو۔ اتنا کہہ کر وہ نم آنکھوں سے گھر کی طرف چل دی۔ تبھی عائشہ بیگم کی حالت دیکھ کر اس ویٹر کی بھی آنکھوں بھر آئیں۔ وہ گھر پہنچی تو بیٹے نے دروازے پر قدم رکھنے ہی دیا اور دور سے ہی بولا، خیر دار
بوڑھی اگر آپ اس گھر میں تم نے قدم رکھا تو تبھی بہو فاطمہ بھی نکل کر آئی اور زور سے بولی، شرم نہیں آئی آپ کو پورے ہوٹل میں ہمارا اپمان کرتے ہوئے؟ سب لوگ کیسے ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اب اس گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو عائشہ بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی، پر بیٹا میں کہاں جاؤں گی، مجھے گھر کے ایک کونے میں ہی جگہ دے دو، وہی پڑی رہوں گی، آخر میری زندگی اب بچی ہی کتنی ہے۔ بوڑھی، لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، کہتے ہوئے اکبر نے انہیں گھسیٹتے ہوئے کار میں بٹھایا اور وہاں سے لے جا کر ایک بوڑھوں کے خانے کے سامنے کار روک دی۔ عائشہ بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا ایسا مت کرو، اپنی بوڑھی ماں کو اس طرح یہاں چھوڑ کر مت جا، میں کس کے سہارے جیوں گی، آخر یہاں میرا کون ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو میں تمہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر سکول چھوڑ آیا کرتی تھی، تمہارے ہر خواب پورے کرتی تھی، اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنتی پر تمہارے لیے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی، اور آج تم اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹ کر یہاں لے آئے صرف اپنی بیوی کے کہنے پر۔ نہیں بیٹا ایسا ظلم مت کر۔ عائشہ بیگم بیٹے کے سامنے روئے جا رہی تھیں، تبھی اکبر نے انہیں خود سے کہا، دور کیا، بند کر بوڑھی اپنا یہ ناٹک، اور یاد رکھ یہاں نہ رہی تو کسی دن سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے نیچے آ جائے گی، پر میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جانے والا۔ ارے آپ کے رہنے سے پورے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے میں اپنے یار دوستوں کو گھر بھی نہیں بلا پاتا ہوں، اوپر سے میری بیوی فاطمہ، اس کے الگ ہی ڈرامے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کھانا نہیں بنائے گی، آپ کے گندے کپڑے نہیں دھوئے گی، تنگ آ گیا ہوں میں ان سب ڈراموں سے، اگر میرا بس چلتا تو کسی ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ آتا بھیک مانگنے کے لیے، یہ لو اپنا سامان اور چپ چاپ سے اندر چلی جاؤ، لیکن بیٹا یہ شہر میرے لیے انجان ہے، اس سے اچھا تو ہم پرانے شہر میں رہ رہے تھے، تم ایسا کرو پرانے گھر کی چابی مجھے دے دو، میں وہیں کسی طرح اپنا گزارا کر لوں گی۔ یہ سن کر اکبر ہنستے ہوئے بولا، بوڑھی کس گھر کی بات کر رہی ہو تم، ابھی 2 مہینے پہلے جو آپ نے کاغذوں پر دستخط کیے تھے وہ اس گھر کو بیچنے کے کاغذ تھے، وہ گھر بک چکا ہے۔ یہ سن کر عائشہ بیگم حیران ہو گئیں، کیا تم نے گھر بیچ دیا اور مجھے بتایا تک نہیں، اس گھر میں تمہارے والد صاحب کی کتنی یادیں تھیں؟ تبھی اکبر نے کہا، ارے تو ان یادوں کا کیا میں کروں گا، والد صاحب کے ساتھ وہ یادیں بھی چلی گئیں اور آج آپ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تبھی عائشہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے تو بیٹا تمہارے بابو جی کی ریٹائرمنٹ کے جو پیسے تھے وہ مجھے نکال کر دے دو، میں وہ لے کر ہریدواری چلی جاؤں گی، وہیں رہوں گی، پر میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی ہوں۔ اکبر ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں آپ کو کیا لگتا ہے گھر آپ کے بتائے میں بیچ سکتا ہوں تو کیا آپ کے پیسے خرچ نہیں کر سکتا، ارے اتنے بڑے شہر میں 3 کمروں کا گھر لیا ہے، فرنیچر خریدا ہے، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور ویسے بھی آپ کے مرنے کے بعد ساری دولت میری ہی تھی تو آپ کے جیتے جی میں نے لے لی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ کو پیسے چاہیے، 1 منٹ رکو۔ اکبر نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ لو، آج تک جو آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کا معاوضہ ہے، یہ اتنا کہہ کر اکبر وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ بیگم اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا اسی دن کے لیے اللہ نے مجھے یہ بیٹا دیا تھا، شاید میں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے تبھی مجھے ایسا بیٹا ملا۔ یہ سوچتے ہوئے عائشہ بیگم خانے کے دروازے پر ہی گر پڑیں، اچانک گرنے کی آواز نے خانے کے اندر سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، تب تک اکبر کی گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ عائشہ بیگم کو خانے کے اندر لے جایا گیا، اگلے کچھ دنوں تک عائشہ بیگم بس روتی رہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتیں۔ ایک روز خانے کی ڈاکٹر سعدیہ بیرون ملک سے لوٹی تو اس کے آتے ہی خانے کی ریسپشنسٹ نے کہا، محترم آپ چھٹی پر تھیں پر اس بیچ میں کوئی آدمی اپنی بوڑھی ماں کو یہاں چھوڑ گیا ہے، ان کے حالات بہت خراب تھے اور آج تک انہیں دیکھنے کے لیے یا ان کا حال پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا، پریشانی یہ ہے کہ
بوڑھی ماں کچھ بتاتی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اتنے دن بنا کسی تعارف کے کیسے اس کو یہاں رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی تو ہو ان کی گارنٹی لینے والا۔ یہ سن کر سعدیہ نے کہا، بوڑھی اماں کو کوئی یہاں رات میں چھوڑ گیا؟ کیسے بے رحم بچے ہوں گے جو اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ گئے ہیں۔ ویسے اس بوڑھی ماں نے کچھ بتایا کہ کہاں سے آئی ہیں، کیا نام ہے، جس سے کہ ان کا پتہ لگایا جا سکے؟ نہیں محترم، ہم سب نے بہت کوشش کی پر اماں جی کچھ کہتی ہی نہیں ہیں، بس کبھی کبھی منہ سے سونا لفظ نکالتی ہیں پر ہمارے تو کچھ پلے نہیں پڑتا۔ یہ سن کر سعدیہ بولی، سونا، یہ لفظ سنتے ہی اس کے دماغ میں گویا کسی نے روز کی گھنٹی بجائی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، کہاں ہے وہ، کس کمرے میں ہے، مجھے جلدی لے چلو۔ سعدیہ بھاگتی ہوئی گیلری میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی اور جب وہ پہنچی تو اس کی نظر عائشہ بیگم پر پڑی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے منہ سے نکلا، ہاں یہ تو وہی ہے، اور اتنی ضعیف اور بری حالت میں انہیں کچھ کھانے کو دیا ہے کہ کیا نہیں؟ انہیں مونگ کی دال بہت پسند ہے، جلدی سے مونگ کی دال میں گرم روٹی بھگو کر لے آؤ، اور یہ کیا ابھی تک گلوکوز بھی نہیں چڑھایا؟ گلوکوز چڑھایا ہوتا تو تھوڑی دیر طاقت مل جاتی۔ کہتے ہوئے سعدیہ نے چمچ سے انہیں کھانا کھلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے اور یاد کرنے لگی وہ دن جب وہ دوسرے شہر کے یتیم خانے میں رہتی تھی اور اسی کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اور وہی پڑوس والے گھر میں عائشہ بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ بیچاری کسی طرح اپنے ہاتھوں کو جلا کر کھانا بناتی اور اکبر کا پیٹ بھرتی اور اسی سکول میں چپڑاسی کی نوکری کرتی۔ ایک روز جب وہ اکبر کو لے کر گھر جا رہی تھی تو سامنے آئس کریم بیچنے والا کھڑا تھا، اکبر سے اسے لینے کی ضد کر رہا تھا، اور وہیں سعدیہ خانے کے گیٹ پر اکیلے کھڑی لالچی نظروں سے آئس کریم دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بیگم کو اس پر ترس آیا، انہوں نے 2 آئس کریم خریدیں، ایک اکبر کو دی اور دوسری سعدیہ کو پکڑائی۔ تو اکبر نے کہا، ماں آپ تو میری ماں ہیں نا، اسے کیوں دے رہی ہیں؟ تو عائشہ بیگم نے کہا، بیٹا جیسے تمہیں اللہ نے بنایا ہے ویسے اسے بھی بنایا ہے۔ اللہ نے تمہاری دیکھ بھال کے لیے تو مجھے زمین پر چھوڑ دیا، پر اس بچی کے لیے شاید کوئی نہیں آگے آیا۔ دھیرے دھیرے سعدیہ اور عائشہ بیگم کا ایک رشتہ بننے لگا، پر ان کے رشتے سے اکبر خوش نہیں ہوتا تھا، وہ سعدیہ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ عائشہ بیگم خانے کو لوگوں سے کہہ کر کبھی کبھی سعدیہ کو اپنے گھر پر لے آتیں اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کھلاتیں۔ ایک روز عائشہ بیگم نے کہا، پتی ہے سعدیہ بیٹا، ہمارا گھر اکبر پڑھ لکھ کر انجینئر بنے گا، تم کیا بنو گی؟ تو سعدیہ تتلائی ہوئی آواز میں بولی، اماں جی میں ڈاکٹر بنوں گی۔ تو عائشہ بیگم ہنسی اور بولی، اچھا ہماری بٹیا ڈاکٹر بنے گی؟ پھر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہمیں بیمار پڑ جائیں گے تو ہمیں دوا دے گی نا؟ ہاں اماں ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کو دوا بھی دوں گی، پر میں ڈاکٹر کیسے بنوں گی؟ تو عائشہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا خوب محنت کرو گی اور اپنی کلاس میں اول لاؤ گی تو ضرور ڈاکٹر بنو گی۔ تم ڈاکٹر بننا اور اکبر انجینئر بنے گا، پھر تم مجھے دوا دینا اور اکبر میری دیکھ بھال کرے گا۔ نہیں اماں، آپ اسے زیادہ پیار کرتی ہو تو یہی دیکھ بھال کرے گی۔ اکبر غصے سے کہہ کر پاؤں پٹکنے لگتا تو عائشہ بیگم اسے پیار سے سمجھانے لگتیں، آخر وہ بھی ایک بچہ ہی تھا۔ وقت گزرنے لگا، دنوں دن سعدیہ ہوشیار ہوتی رہی، ہر سال اپنی کلاس میں اول آنے لگی تو اس کا حوصلہ اور بڑھتا گیا، اور ایک دن ڈاکٹر کے لیے اس کا انتخاب ہو گیا، وہ دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے جانے لگی۔ اس دن وہ عائشہ بیگم سے لپٹ کر بہت روئی اور بولی، اماں جی میں کہنے کو یتیم تھی، خانے میں ضرور رہتی تھی، پر آپ کی وجہ سے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں یتیم ہوں، وہاں میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ تبھی اکبر غصے سے بولا، جیسے یتیم بچے رہتے ہیں ویسے ہی رہو گی، اور یہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ عائشہ بیگم نے کہا، اکبر بیٹا تمہارے دل میں اتنی کڑواہٹ کہاں سے آ گئی؟ خیر چھوڑو بیٹا، سعدیہ یہاں رہو گی تو ڈاکٹر کیسے بنو گی؟ تھوڑے وقت کی بات ہے، جب ڈاکٹر بن جاؤ گی تو ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ نرم آنکھوں سے سعدیہ نے عائشہ بیگم سے رخصت لے لی اور پھر ڈاکٹر پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی کہ وہاں آنا جانا اس کا حکم ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 سال گزر گئے۔ ایک دن
اسے پتہ چلا کہ اکبر وہ گھر خالی کر کے اماں جی کے ساتھ گاؤں چلا گیا تو اسے بہت صدمہ لگا۔ پھر 2 سال بعد جب اسے ڈاکٹر کی ڈگری ملی تو اس نے اماں جی کو بہت یاد کیا۔ سعدیہ نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی کو بھی ان کے گاؤں کا پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر کبھی عائشہ بیگم سے نہیں مل پاتی۔ تبھی اچانک سے ریفریشمنٹ کی آواز سے سعدیہ کا دھیان ٹوٹ گیا۔ محترم، انہوں نے کھا لیا، اب آپ اپنے کیبن میں جا سکتی ہیں، میں دیکھ لوں گی، سعدیہ نے کہا۔ آج اتنے سالوں بعد یہ میرے سامنے اس حال میں، وہ دھیرے سے عائشہ بیگم کے کانوں میں پاس جا کر بولی، اماں جی دیکھو، آپ کی خواہش تھی نا کہ میں ڈاکٹر بنوں، دیکھو آپ کی سونا ڈاکٹر بن گئی ہے، اب میں آپ کو دوا دوں گی تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ سعدیہ کی آواز سے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی پر فوراً ہی وہ چمک غائب ہو گئی اور وہ بولی، تم کون ہو بیٹا؟ مشکل سے ان کے منہ سے آواز نکلی تو سعدیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعدیہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، اماں تو کہتی تھی کہ تم کتنی بھی بڑی ہو جاؤ میں بھیڑ میں بھی تمہیں پہچان لوں گی، میری یادداشت اتنی تیز ہے، اور آج وہ اسے پہچان بھی نہیں پا رہی تھی۔ سعدیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی دوسری نرس آ کر بولی، محترم آپ رو رہی ہیں، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ تو سعدیہ دھیرے سے بولی، ہاں جانتی ہوں تو ہوں، ان کا بہت بڑا قرض ہے مجھ پر، کسی یتیم کو دنیا کی بھیڑ میں کیسے جینا ہوتا ہے انہوں نے سکھایا۔ سعدیہ نے خود کو سنبھالا اور ریسیپشنسٹ سے بولی، تم فارم پر ان کے رشتہ داروں کی جگہ میرا نام لکھ دو اور انہیں یہاں سے اسپیشل وارڈ میں شفٹ کر دو، اور جو بھی خرچہ آئے گا مجھے بتا دینا۔ اتنا کہہ کر نم آنکھوں سے وہاں سے چلی گئی، لیکن اداس من سے جب گھر پہنچی تو اس کے شوہر آصف نے جب سبب پوچھا تو اس نے ساری باتیں بتائیں اور بولی، اکبر کی عادت بچپن سے اچھی نہیں تھی، شاید آج بھی وہ ویسا ہی ہوگا، تبھی تو وہ اماں جی کو وہاں چھوڑ گیا، اس کا مطلب وہی اسی شہر میں ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی، سوچتی تھی کبھی ملے گا تو اس کی ممکنہ مدد کروں گی، کیونکہ اماں جی نے جو میرے لیے کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تبھی آصف بولا، جو اپنی ماں کا سگا نہیں ہوا وہ تم جیسے یتیم کا کبھی سگا نہیں ہو سکتا، پھر بھی تم جو کرنا چاہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے دن سعدیہ نے ہسپتال میں عائشہ بیگم کے ساتھ ایک ویڈیو بنایا اور اس میں اکبر کے لیے ایک پیغام بھیجا، اکبر شاید تمہیں میں یاد نہیں، میں سعدیہ ہوں جو تمہارے گھر کے پڑوس والے یتیم خانے میں اماں جی کو سونا ہوا کرتی تھی، اب اماں جی کی ساری ذمہ داری میں اٹھانا چاہتی ہوں، بس تمہاری منظوری چاہیے، اگر تم مجھ سے مل سکو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سعدیہ نے یہ جال پھیلایا اور اکبر اس میں پھنس گیا۔ اگلے ہی دن اکبر کی بیوی فاطمہ نے کہا، سنو جی، ذرا دیکھو تو یہ اماں جی کے ساتھ لڑکی کون ہے جو آپ کا نام لے کر آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اکبر یہ سن کر حیران ہو کر فون لیا اور سعدیہ کی بات سن کر بولا، اچھا تو یہ سچ میں ڈاکٹر بن گئی ہے، اماں نے اس لڑکی کے لیے مجھ پر بھی دھیان نہیں دیا تھا، وہ تو میری قسمت تھی کہ میں انجینئر بن گیا۔ فاطمہ نے کہا، سوچو اتنے بڑے ڈاکٹر ہے، ہماری کتنی مدد کر سکتی ہے، اور اچھا ہے اماں جی کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھا رہی ہے، جا کر اسے بولیں کہ اماں جی نے جو بھی کیا اس کا معاوضہ دے۔ اکبر اگلے دن سعدیہ کے پاس پہنچ گیا۔ سعدیہ اسے دیکھ کر بولی، تم بالکل نہیں بدلے، آج بھی تمہارے چہرے پر غصہ اور جلن کی بھاونا صاف دکھ رہی ہے، مجھے تو تم سے بس ایک ہی شکایت ہے، آخر تم نے اماں جی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اکبر نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں انہیں چھوڑ گیا تھا؟ تم خود کہتی ہو کہ انہوں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو کرو ان کی خدمت، میں اس لاچار کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ یہ سنتے ہی سعدیہ نے ایک زوردار تماچا اکبر کے گال پر جڑ دیا اور بولی، آج اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو تو یہ تمہارے لیے لاچار ہو گئی، تم ان سے سارے پیسے ہڑپ کر کے انہیں یہاں چھوڑ گئے، ان کے پاس تو اتنا تھا کہ تم ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، تب بھی یہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکتی تھیں،
اکبر ہکلاتے ہوئے بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے دھوکہ کیا یہی سب بتانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ اور کیا بھی ہے، کیا کرو گے؟ تبھی سعدیہ کا شوہر آصف آیا اور بولا، بھائی صاحب ہم تو کچھ نہیں کریں گے، البتہ پولیس والے اور ادارے والے آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ تبھی اکبر نے غصے میں کہا، میری ماں کی نیکی کے بدلے تم نے یہ کیا؟ تو سعدیہ نے کہا، میں نے تمہیں یہاں اماں کی ذمہ داری لینے کے لیے نہیں بلایا تھا، بس یہی بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج تم نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کیا ہے، کل تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ وہی کرے گا، کیونکہ دیکھ لو ساری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اکبر نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو میڈیا والے اکبر کو لائیو ویڈیو ٹی وی پر دکھا رہے تھے۔ اکبر نے جھٹ سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تبھی سعدیہ نے کہا، آخر بچے ایسا کرتے ہی کیوں ہیں کہ انہیں دنیا کے سامنے منہ چھپانے کی ضرورت پڑے؟ ارے تم کیا جانو ماں باپ کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے یتیم سے پوچھو جو ترستے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی اپنا ہوتا۔ سعدیہ کے الفاظ اکبر کے دل کو چیرتے ہوئے اس کی نظریں نیچے جھکا رہے تھے۔ سعدیہ نے پولیس کے سامنے عائشہ بیگم کی دیکھ بھال کی، ذمہ داری اٹھائی اور اکبر کو ہر رشتے سے آزاد کر دیا۔ ماں کے ساتھ دھوکہ دھڑکی کرنے کی پاداش میں پولیس والے اکبر کو اٹھا کر لے گئے۔ تو دوستو، سعدیہ نے اکبر کے ساتھ صحیح کیا یا غلط؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔